تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہماری آجزانہ کوششیں، کاوشیں، ہماری ابدیت کے یہ مناظر انتہائی ہیچ ہیں۔ یہ تیری بلندی ہے، یہ تیری پاکی ہے، یہ تیری شان شفقت و مہربانی ہے کہ تو انہیں قبول کرتا ہے اور ہمیں اس طرح کی نشستوں کی توفیق عطا کرتا ہے تاکہ ہم اس سے مزید قریب ہونے کے لیے تیرے محبوبین کی محبت کا توشہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری ان کیفیات کو، ہماری ان کوششوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ حسب معمول شب جمعہ گزارنے کے بعد فجر کے بعد کی اس نشست میں گزشتہ درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید گوشوں کو نمایاں کرنے کے لیے ہمارے اپنے فہموں کے مطابق اس سے نتائج جو ہم نے اخذ کیے اس کو بارز بیان میں لانے کے لیے صبح کی یہ نشست سجائی جاتی ہے۔ فجر کی یہ ساعتیں قبولیت کی ساعتیں ہوتی ہیں۔ خدا جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو یہ ساعتیں، وقت کی یہ لمحات انہیں عطا کرتا ہے تاکہ کشادہ دلی، کشادہ ذہنی کے ساتھ ہم اس سے قریب تر ہونے کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جدوجہد کرتے ہیں، خدا ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ جدوجہد مشروط ہے خدا سے قربت کے لیے، اور الحمدللہ کچھ نفوس بہرحال ایسے ہر دور میں رہتے ہیں جو اللہ سے قریب تر ہونے کے لیے اس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ خدا ہمیں بھی ان میں شامل کر لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر لے۔ کچھ نفوس، کچھ حضرات جمع ہیں کل کی نشست پر مزید سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے۔ حسب معمول دائیں جانب سے میں درخواست گزار ہوں سلمان ریاض صاحب سے کہ گزشتہ رات کی نشست میں جو کچھ آپ نے اخذ کیا، جو کچھ سیکھا، جو جذب کیا، یا کوئی تشنگی کا احساس ہوا، کوئی سوال پیدا ہوا، اس پر ان لمحات میں گفتگو کر لی جائے اور اس کو مزید احسن طور پر سمجھنے کا حق ادا کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اِنَّمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ قرآن کی مختلف مقامات سے حوالہ جات بھی آپ کے حصے میں آتے ہیں۔ قرآن فہمی یہی ہے کہ ہم کنیکٹیوٹی کے اس راز کو سمجھ جائیں کہ کون سی بات کس بات سے منسلک ہے، کیونکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل کرتا نظر آتا ہے۔ جیسے ابھی تلاوت میں اگر ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے رسول کو بھیجیو، تو یہ دعا کہلائے گی۔ اور اس کی دعا کے بعد کا جو میٹر ہے، مضمون ہے، وہ کون سا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ ایک پیغام سورہ توبہ میں ہے اور ایک پیغام سورہ بقرہ میں ہے۔ بس جو لوگ عرفان کی منزل پر ہوتے ہیں وہ اس کنیکٹیوٹی کے رابطے کی کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ دعا کہاں مانگی گئی اور دعا کا اثر کہاں نظر آ رہا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ یعنی کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو دعا کی گئی کہ سسٹم کو سنبھالنے والے کو بھیج دے۔ تو سسٹم کو سنبھالنے والا کون قرار پایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سسٹم کو اللہ کے دین کی تکمیل کے جواز کو مکمل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں پورے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا۔ اسی لیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین پر رؤوف الرحیم ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے اور اللہ کے نبی رؤوف الرحیم ہے۔ یہ شان ربانیت اللہ نے تفوض کی کس کو؟ کوئی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ شاہ کے قدموں کے نشان چھپ گئے، تو شاہ کے قدموں کے نشان کیسے چھپیں گے؟ ایسے تو چھپے کہ اللہ کی مرضی کی تکمیل کے لیے اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ مومنین پر رؤوف الرحیم کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ دعا کس کی ہے؟ خلیل حق کی ہے، اور حبیب حق اس کی تکمیل کے لیے لباس باشریت میں آ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اللہ لباس باشریت میں اسی لیے آتے ہیں کہ مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑائیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں اپنے محبوبین کو لباس باشریت میں بھیجتا ہے۔ اور یہاں وہ خوش نہیں ہیں،
یہ دنیا ان کے لیے ویرانے کی طرح سے، جیسے ویرانہ الوؤں کی رہنے کی جگہ ہے، یہ دنیا داروں کی اللہ سے دوری کی جو منزل پر ہوتے ہیں ان کی رہنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ کے قرب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے قرب کی کیفیت میں جو لذت محسوس کرتے ہیں وہ اس دنیا میں رہنا گوارا نہیں کرتے، کچھ وقت کے لیے آتے ہیں تاکہ مزید لوگوں کے لیے آسانی، یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو قرآن میں حوالہ ہے کہ جو دعا کی قبولیت کی منزل پر تھا بلم باؤ، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھایا، خوبصورت بات ہے، اللہ ونی انتہا کی بات ہے کہ وہ خود مستجاب الدعوات تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی، پرسیسا مستجاب الدعوات تھا۔ اور جب اس نے انبیاء کی توہین کی، اللہ کے دوستوں کی توہین کی، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ بلم باور اور برسیسا کو نشان عبرت بنا دیا خدا نے۔ محمد عربی کے وسیلے کے بغیر ابو علی سینا جس کا نام ہے اپنے دور کا بہت بڑا ظاہر دار اور بہت بڑا فلسفی تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو بغداد کے ایک اللہ والے نے، اللہ کے دوست نے جب سے بشارت ہوئی کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آج ابو علی سینا کا انتقال ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے کہ وہ جب وہ اس کی روح نکلی اور اس کی موت واقع ہوئی، تو جب وہ آگے بڑھا تو اللہ تک پہنچنے کے لیے تنہا چاہ رہا تھا کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، تو درمیان میں اللہ نے جو وسیلہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بشریت کے دائرے کی سرخروئی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے ہاتھوں سے روکا تو وہ جا کر واصل جہنم ہوگی۔ انتہائی اہم نکات مصحف شریف کے حوالے ذاتی حیثیت میں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی یہاں گفتگو ہوتی ہے اس میں جو ہم نے ماضی میں سنا اور جس نے ہمیں اٹریکٹ کیا، جس بات نے ہمیں اچھا پازیٹیو میسج دیا، تو ہم اس کو یہاں اس دوران کنیکٹیوٹی کے ذریعے ملا سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے بڑی اچھی رومیوں اور چینیوں کی مثال دی کہ چینی جو ہے وہ دنیا داری میں، آج تک چینی دنیا داری میں مصروف ہے، اور جو اللہ کے دوست ہیں وہ اپنی مجائی میں مصروف ہیں۔ آج بھی کیا خوبصورت 800 سال پہلے موروم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں حکایت دی کہ چینی دنیا داری کے معاملات میں مصروف ہیں جو آج تک ہیں، اور جو اہل اللہ ہیں وہ اپنی مجائی میں مصروف ہیں تاکہ وہ یار سے قریب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کے تعلق باللہ کی منزل پر آ جائیں۔ تو یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی جو کہ ویرانے سے مشابہ ہے، اس کی لذات ہی میں الجھ کر رہ جائیں گے یا اس کے بنانے والے تک پہنچنے کی کاوش و کوشش کریں گے۔ تو یہ انتہائی اہم مضمون سامنے آیا کہ دونوں چیزیں سامنے ہو گئیں کہ جو باز ہے، جو بلندی کی، سربلندی کی اور بہتر مقام کی تمثیل ہے، مثال ہے، اور جو الو ہیں وہ دنیا دار ہیں، شب باشی کرتے ہیں، سارے پرندے دن میں نکلتے ہیں، الو رات میں نکلتا ہے، الو رات کا شیدائی ہے، اس طرح دنیا دار اندھیرے کا شیدائی ہے، اجالے سے وہ بھاگتا ہے۔ الو کیا خوبصورت مثال ہے، یعنی کہ ہر لفظ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ سونے سے سنہری تحریریں ہیں یہ، کہ الو کی مثال روشنی سے دور، سورج سے دور، ہاں الو کی مثال روشنی سے دور، کیوں نکلتا رات میں ہے، وہ تو رات ہی کو نکلتا ہے نا، تو وہ روشنی سے بھی دور ہے اور سورج سے بھی دور ہے اور حقیقت سے بھی دور ہے، وہ دنیا میں جو ملوث ہے۔ اور جبکہ بعض کی مثال یہ ہے کہ اس کی بلند پروازی مثال ہے، یہاں تک کہ ہما سے مراد دیگر مقربین جو ہیں وہ بھی اس کے مقابلے میں ادنا اس لیے ہیں کہ وہ شاہ سے زیادہ قریب ہے اور شاہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور شاہ بھی اس کے لیے اس کی بھلائی کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کے مقام و مرتبے میں اضافے کے لیے عمل کرتا ہے، اور وہ عمل اس کا شاہ کا یہ عمل اس کو ہر معاملے میں سرخرو فرماتا۔ اشرف نائب خدا و خلیفۃ اللہ نجاست کی بنیاد پہ نہیں گزارے گا۔ المیہ نہیں ہے اس وقت کا کہ تمام نجس رپورٹیں لے کے سینے سے لگا کے لوگ گھوم رہے ہیں، خون کی نجس، یورین کی نجس، بلغم کی نجس، ہاں یہ ساری نجس رپورٹیں، ہم کہاں جا کے دلدل میں پھنس گئے۔ مٹی میں اپنا امر پھونکا تھا، خون پھونکا تھا، معاذ اللہ کیا اپنا امر پھونکا، تو امر کی پہچان بھول گئے لوگ نا، اور ان چھوٹی چھوٹی معاملات میں لگ گئے، قضا اور قدر کو بھول گئے، معین راستے کو بھول گئے، اس کے بعد مکسنگ شروع کر کے اس حال کو پہنچ گئے۔ یہ ہمارے وجود میں اگر کوئی کام کی چیز ہے تو وہ اللہ کا امر ہے، امر ربی ہے، نفخ فی الصور ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہڈی اور گوشت ہے۔
تو اس کی اہمیت ہے, امر کی اہمیت ہے, اور ہڈی و گوشت کی اہمیت پھر نہیں ہے, کیونکہ وہ کل کی جہاں مولا کا قول ہے کہ کل ایسی کالونی میں, ایسے علاقے میں تمہیں جا کے رکھا جائے گا جہاں بوسیدہ ہڈیاں اور سڑا ہوا گوشت ہوگا, وہاں کوئی کسی کے سلام نہ سلام کرے گا نہ سلام کا جواب دے گا. تو ابھی سے سمجھ لو نا کہ کل کس آبادی میں منتقل ہونے والے ہو. جب سمجھ جاؤ گے تو اس کی تیاری کرو گے, پھر جو اس سے جڑ جائے گا پھر وہ فنا سے نکل کر بقا کی منزل پر آ جائے گا. اہل اللہ کے مزارات پر یہ چادر پوشی ہوتی ہے, اس بات کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے کہ یہ عمومی ہے اور یہ خصوصی ہے. یہاں بھی دکھاتا ہے خدا, یہاں بھی خدا دکھاتا ہے. اور منکرین نہ مانے, کسی گھر پر غلاف نہیں ہوتا, کعبۃ اللہ پر ہوتا ہے, کسی کتاب پر غلاف نہیں ہوتا, قرآن پر ہوتا ہے, کسی مزار پر غلاف نہیں ہوتا, اہل اللہ کے مزار پر ہوتا ہے. بہت حیران کن بات ہے یہ کہ اللہ کے نبی کا قول اتنا معتبر ہے کہ مقتل بھی پھر مقتل نہیں ہے, فنا بھی فنا نہیں ہے, اس کے بعد بقا کی منزل ہے. اور کیا بقائیت اس روپ میں نظر نہیں آئی کہ جب حیران ہو گئے سارے, دیکھا کہ یہاں پہ کون مولا کائنات جو ہے استراحت فرما رہے ہیں, تو ان کے لیے حیرت کی بات تھی. کیا کوئی اپنا جان بوجھ کر اپنی جان بھی قربان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے قربان کیا ہے وہ کیا ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم بیٹھے ہوئے تھے, غمزدہ تھے کہ سارے آتے ہیں وضو کا پوچھنے کے لیے, نماز کا پوچھنے کے لیے, زکوٰۃ کا پوچھنے کے لیے, سب. کوئی مجھ سے علم باطن لینے نہیں آتا. ہوتے ہیں اس کا بیان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی مجھ سے شریعت کی باتیں پوچھنے, سارے آ رہے ہیں کہ بھئی وہ ورثہ کتنا دینا ہے اور زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے اور حقوق کیا ہوتے ہیں, وضو کیسے کرنا ہے اور کہاں تک پائنچے رکھنے ہیں, سب پوچھنے آ رہے ہیں. کوئی آئے جو مجھ سے اللہ کے بارے میں پوچھے, تو اسی لمحے مولا کائنات کے دل پر القاء ہو رہا ہے یہ خیال کہ میں جا کر پوچھوں گا. کیا میں نے پہلے بیان نہیں کیا کہ جب حسام الدین چلبی نے بتایا, سوال کیا, تو مولانا نے کہا جب تمہارے دل میں خیال آ رہا تھا اسی لمحے مجھے یہ خیال دیا گیا کہ میں مثنوی کی شروعات کر کے اور وہ کاغذ نکال کے دے دیا, ملائیں کنیکٹیوٹی کریں. مولا کائنات کے دل میں خیال آیا, آ کر بیٹھ گئے, فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے علم باتیں سیکھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, اے علی مجھے یہ اشارہ ہے کہ جب تک طلب صادق نہ ہو یہ علم کسی کو مت دینا. تمہارے دل میں طلب صادق پیدا ہوا, آؤ مجھ سے لے لو. انا مدینۃ العلم و علی و بابہا, اسی کی شرح ہے, اس کی شرح ہے کہ میں علم کا شہر ہوں. اور علم باطن کس کے حصے میں آیا ہے؟ علم ظاہر لے لیں, مسجدیں لے لیں, وضو خانے لے لیں, جو چاہیں ہم سے لے لیں, مگر جو اللہ کی پہچان کا راستہ ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ جس کے اندر طلب صادق ہوگی, طلب سچی ہوگی, اللہ دینے پر خدا تک. کہ تمام انبیاء کے سر محمد عربی کے قدموں میں چھپے ہوئے ہیں, تمام انبیاء کے سر. موسیٰ کا سر عیسیٰ کے قدموں میں, عیسیٰ کا سر خضر کے قدموں میں, سب کے قدموں میں, سب کے عروج اس, کیونکہ وجدو وقت قریب کا میسج ہے, سجدہ کرو اور کیا ہو جاؤ قریب. اور کوئی قربت کا طریقہ نہیں ہے. قربت کا طریقہ یہی ہے کہ تم اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس وجود کے دیوار کو توڑ کر دریا میں پھینکو, پانی سے قریب ہو جاؤ, میٹھا ٹھنڈا پانی تمہیں مل جائے گا. جب تک انا کے ساتھ دیوار پہ بیٹھے رہو گے تمہارے سے میں کچھ بھی نہیں آئے گا. شان رحیمی کے ساتھ سفر میں معیت ہے, اس طرف جبریل نے کیوں نہ دیکھا؟ خدا نے نہیں دکھایا, خدا نے جبریل کو اس کی وہ دکھا دی کہ جبریل کا مقام کیا ہے محمد عربی کے مقابلے میں. اضطراری موت ہمارے آبا و اجداد کو بھی آتی رہی, کوئی اس سے فرار اختیار نہ کر سکا. وہ وقت پر آئے گی تو اس کو پہلے سے سمجھ کر اپنی خواہشات کی دیوار کو اتنا توڑ دو کہ تم پانی سے قریب تر ہو جاؤ, لطافت سے قریب تر ہو جاؤ. پانی عالم لطیف کی ایک کیفیت کا نام ہے, روشنی عالم لطیف کی ایک کیفیت کا نام ہے, نور عالم لطیف کی کیفیت کا نام ہے. اس سے قریب ہو جاؤ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. توفیقات میں وقت میں برکت, توفیقات میں اضافہ, خدمت کے جذبے کا پروان چڑھنا, رائے خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا, یہ اللہ کا جواب ہے. دراصل انانیت کیا کرتی ہے؟ ساتو وڈا کیڑا, ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے. ہم کسی کام میں ہاتھ ڈالتے نہیں جب تک ہمارا غرض نہ ہو. ہماری غرض ہوگی تو ہم کام میں ہاتھ ڈالیں گے, اور نہیں ہوگی تو نہیں ڈالیں گے. تو کیا ایسے نفوس اس خانقاہ میں نظر نہیں آتے جو بیچارے خاموشی سے آتے ہیں, بے غرضی سے, بغیر کسی پیمنٹ کے, ہاں بغیر کسی غرض کے, خاموشی سے وہ جگہ دیکھتے ہیں کہاں میری گنجائش ہے, وہ جگہ بنا لیتے ہیں.
یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ توفیق خداوند متعال ہے، جب ہی وہ ہے وہ کرنے کی توفیق اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے، ورنہ بہت سارے ہیں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. ہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، آپ کھڑے رہو. جواب کب آئے گا؟ جب تم اس میں اپنا حصہ ملاؤ گے تو یہ اللہ کی طرف سے جواب کی دلیل ہے. پھیلاؤ سے، اس کی چونچ کی بناوٹ سے، اس کے پنجوں کی مضبوطی پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کچھ الگ بندہ ہے. ہاں یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، مگر اس کی بناوٹ، اس کی چلت پھرت، اس کے کام، اس کے طریقے، اس کے معاملات، اس کی دعائیں کی قبولیت بتا رہی ہے کہ نہیں یہ عام نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے. تو پہچاننے والے پہچانیں گے نا، الو کب پہچانیں گے؟ الو تو نہیں پہچانیں گے. محدود دائرے میں رہنے کی وجہ سے ان کی فکر میں بلندی نہیں پیدا ہوگی، وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے. پانی الگ جنس ہے اور مٹی الگ جنس ہے، مگر جب وہ ملتے ہیں تو پھر یہ درخت نکل آتے ہیں. یعنی کہ ایک باز پرندہ بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہو سکتا. ان کا کس کا خیال ہے؟ یہ جاہیداروں کا خیال ہے. مگر اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے خلیفۃ اللہ کو جتنا چاہے نواز سکتا ہے اختیارات کے اعتبار سے. تکبر، خود پسندی، انانیت، شہوت، بغض، عداوت، یہ سب کیا ہے؟ یہ دیوار ہے نا، اینٹیں ہیں، اینٹیں. یہ دیواریں ہمارے اور پانی کے درمیان حائل ہیں. ہاں لباس بشریت کا یہ دور اپنے جینیاتی موروثی نیگیٹیوٹی کو مٹانے کے لیے دیا گیا ہے، اور اس کے طریقہ سکھانے کے لیے انبیاء کو، اولیاء کو بھیجا گیا ہے. اور ہم ظاہری عبادات میں الجھ کر رہ گئے، جو کہ اب تو عبادات سے نکل کر عادتوں تک رہ گئی. یعنی کہ پہلے مرحلے میں ہم نے راستہ بدلا تو ہم عبادات کی فکر میں لگ گئے، اب وہ ہوتے ہوتے عبادات بھی ایسی روکھی پھیکی عادتوں والی ہو کے رہ گئیں. جبکہ اصل مقصد یہ تھا کہ جینیاتی طور پر ددیالی اور نلیالی نیگیٹو اثرات کو مٹانے کی محنت کی جائے. کوئی نہیں کر پائے گا، بلکہ اسی راستے پہ جا رہے ہیں سارے. ابا نے کیا تو ہم بھی کریں گے، تاؤ نے کیا تو ہم بھی کریں گے، پھپھا نے کیا تو ہم بھی کریں گے. وہی کام کریں گے جو بڑوں نے کیا. ہم چینج نہیں کر سکیں گے اپنے آپ کو. جبکہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے قریب ہونے کے لیے محنت کرو. تم محنت کرو، راستہ میں بنا کے دوں گا بھائی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. راستے بنانا میری ذمہ داری ہے اور محنت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. جی کہیے. پھر ہر سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم للہیت کی راہ پر ایک سجدے کی طرف آ جاؤ. تمام سجدے، تمام تعظیمیں، تمام یہ چلت پھرت کسی کام کی نہیں ہے. صرف وہ سجدہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اس کی اہمیت ہے، باقی سب بیکار ہے. مشاہدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے کہ اب ابھی فوار آئے گی نا، بارشیں آئیں گی، یہاں بیٹھ کے دیکھیں بجلی کڑک رہی ہے، چمک رہی ہے، گن گرج کی آواز آ رہی ہے، تو اچانک دیکھیں گے کہ درختوں پہ نا بہار آ گئی. وہ خوش ہو گیا کہ کوئی ہماری بات سننے والا آ رہا ہے. کڑک تو بجلی کی ہے، مگر پودے اور نباتات اور جمادات کے چہرے پہ رونق آ گئی، وہ کھل گئے. ہلکی سی فوار پڑی تو ایسی رونق لگ گئی. دیکھتے نہیں ہو، مشاہدہ نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو. مشاہدہ اگر کچھ لوگوں سے مشاہدہ ہوتا ہے، کچھ سے مجاہدہ ہوتا ہے. جو مجاہدہ کرتے ہیں وہ اور ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں مشاہدے سے بھی حق کو پہچان لیتے ہیں کہ یار اس چند بوندوں سے اتنی رونق لگ جاتی ہے کیا؟ یہ اللہ کراتا ہے. جی کہ ہم نے جو مثنوی سے اب تک جو اخذ کیا ہے اس کو ہم کیسے سمجھے، اور اس کو سمجھ کے جب ہم نے موتی پروئے تو پورا ہار بن گیا، زبردست ہو گیا. کون ہے اور الو کون ہے؟ الو وہ ہیں جو رات کو نکلتے ہیں، رات کو چوہے، چچوندر، سانپ، چھپکلی کھاتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ ہلو کیا مثال ہے مولانا کی. چھوڑا نہیں مولانا نے پھر، یعنی دنیا دار کو اس کے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں جس کا وقدار ہے کہ الو نکلتا رات میں اور نکل کر یہ چیزیں کھاتا ہے جو کہ نجیس اور ناپاک ہیں، حرام ہیں. تو اس کی پوری شخصیت کتنا زبردست ہنٹر ہے، یہ چابک ہے یا یہ ایک ضرب ہے جو پڑتی ہے. ایک فکر کو کتنا جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اگر الو نما ہے تو کیا ہے اور باز نما ہے تو کیا. باز وہ ہے، جبھی باز کہتا ہے، پوائنٹ کسی نے شاید بیان کیا ہے اس میں، کہ کہتے ہیں میرا چھوڑا ہوا کھا لو، میرا چھوڑا ہوا پی لو، اللہ غنی اللہ غنی، میری صحبت میں آ جاؤ. اگر تم دنیا دار بھی ہو تو میں تمہیں دیندار بنا دوں گا. اگر تم دنیا دار بھی ہو تو میں خدا کی تک پہنچنے کا راستہ تمہیں سکھا دوں گا. تم میری قربت میں تو آ جاؤ.
उल्लुओं से बास कह रहा है, दुनियादारों से अल्लाह का दोस्त कह रहा है कि देखो अभी भी वक्त है कि आ जाओ, मेरा झूठा खा लो, मेरा छोड़ा हुआ पानी पी लो। ये पीने और खाने की एक ज़माना सोहबत बाउलिया इसकी शरह है। दरअसल चंद लम्हात अहलुल्लाह के साथ गुजारे हुए 100 साल की उठक बैठक से बेहतर है मियाँ, जो अब तो इबादत से निकल कर आदतों तक रह गया मामला। इबादतें भी चली गई पीछे, आदत है बस, ये फजर, ये ज़ोहर, ये असर, ये मगरिब, ये इशा, बस। अच्छा कुछ आ रहा है? मौलवी फरमाते हैं कि तुम्हारे नमाज के अंडों में से चूजे कब निकलेंगे? सच बात करते हैं मौलाना। ये मुर्गी का बच्चा 20 दिन में, कबूतर का बच्चा 20 दिन में, शुतुरमुर्ग का बच्चा 40 दिन में निकल आता है। तुम्हें तो 50-50 साल हो गए रगड़ते हुए, घट्टे पड़ गए, तुम्हारा वजूद भी उसकी निशानी बन गया पहचान का, कि मगर तुम्हारे असरार तब्दील नहीं हुए। वही गुस्सा, वही तकब्बुर, वही हैबत, वही अनानियत, वही खुद पसंदी, वही ज़बान दराजी, वही सतैयत कूट कूट कर भरी हुई है। अगर इन इबादतों में कोई रंग होता तो झलकता। रूह तो झलक रही है, रूह झलक रही, जाने ना जाने रूह झलक रही है, मगर तुम्हारी इबादतें नहीं झलक रही। वो कब झलकेंगी? कोई सवाल करे ना, कब झलकेंगी? वो तुम्हारी मेहनत कब झलकेगी? अगर एक महीने किसी को तनख्वाह ना दिया, अगले महीने वो काम भी नहीं आता है। तुम्हें तो 50 साल हो गए कि जिस तरह से करते हुए, तनख्वाह की फिक्र नहीं है, तनख्वाह नहीं आ रही, बस गुजर बसर हो रही है, वक्त गुजारी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। तहकीक ये है कि इंसान अपनी आँखों से चले, तकलीद ये है कि इंसान लाठी से चले। जो आँखों से चलता है वो बीना होता है, और जो लाठी से चलता है वो नाबीना होता है। तो हमें, अभी मैंने पहले भी कहा कि इबादत ये है कि हम जीनियाती मौरूसी नेगेटिव असरात, मतलब हमारे ख़ानदान में गुस्सा बहुत है, हमें मालूम है गुस्सा बहुत है, हम भी गुस्सा कर रहे हैं, तो हमने क्या नया काम किया? ये वक्त दिया गया है उन तमाम नेगेटिव जो हमारी सोचें हैं उसको मिटाने का, और ये अब्दियत है, ताकि हम जो अल्लाह से दूर हैं वो इन्हीं आदात की वजह से दूर है ना। हम तकब्बुर में, खुद पसंदी में, अनानियत में, शहवत में, तकब्बुर में, हम इसमें मशगूल हैं और खुश भी बहुत हैं। तो ये जो टाइम दिया गया 30, 40, 50, 60, 65, 70 ईयर्स का, ये उन तमाम मनफी असरात को मिटाने की मोहलत दी गई है। ईंटें तोड़ तोड़ कर फेंकने की मोहलत दी गई है ताकि तुम पानी से करीब हो जाओ। ये ईंटों की तरह से है, ये रुकावटें हैं जो हमें आगे जाने नहीं दे रही, आगे किस तरफ, रब की तरफ जाने नहीं दे रही। तो बेहतर है कि तमाम नेगेटिविटी को मिटाकर, मगर अलमिया दौर का ये हुआ कि चंद सो कॉल इबादत का नाम लेकर लोग कहाँ हैं? आज क्या सुकून है घरों में? इत्मीनान है, मोहब्बतें हैं, दरगुजर है, ईसार है, कुर्बानी है, किसी के लिए मुंह में निवार डालने का जज्बा है, किसी के सर पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, हम उसी में चल रहे हैं सारे, खुश भी बहुत है। ये तकलीद है। और तहकीक क्या है कि इन तमाम से ग्रेजुअली कह रहा हूँ, एक रात में कुछ भी नहीं होगा। पहले मालूम हो जाए कि मेरे अंदर फला चीज़ नेगेटिव है, मैं उसको मिटाने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद एक कोर्स कर लिया, फिर दूसरा कि इसको भी, ये भी सही नहीं है। तो ये मेहनत में जब वक्त गुजर जाएगा तो सुरखरोही मंजिल आपके हिस्से में आ जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी नासिर हो। तो का शरीका आ रहा है, हम तीसरे दर्जे में आ गए। पहले दर्जे में हम बैठ के सुनते थे, अगले दर्जे में हमारे हिस्से में यहाँ के नातिया कलाम और हमद और सना की बारी आई। ये उससे अगला फेज़ आ गया हमारी ज़िंदगियों में कि हम खुद बयान करने जैसी मंजिल पर आ गए। सबर की कौन उजागर करते हैं वापसी का? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। जो अल्लाह की तरफ पलट कर जाएंगे फना होंगे वो, हाँ फना होंगे। हम हर मैयत पर ये पढ़ लेते हैं, बगैर समझे पढ़ते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम अल्लाह के हैं और हमें पलट कर अल्लाह की तरफ जाना है। जो पलट किरण जो है पलट कर सूरज में जाएगी तो क्या फना हो जाएगी? फना तो वो फैक्टर होगा जो आरियतन लिया गया, जिसकी शौक़ में हम मरे जा रहे हैं सारे, खिलाने में, पिलाने में, पहनाने में, नहलाने में, सब में हम मसरूफ़ हैं। किसको? बदन को। और जो पलट कर जाएगी चीज़ वो क्या लेके जाएगी? खाली आ जाएगी। हाँ, क्या है वो साफ, वो क्या है तोशा, वो क्या है मेहनत, वो जो हम लेकर वापस जाएंगे? कोई तैयारी की है? बात फिर आ जाएगी, यूसुफ के दोस्त ने आईना ला कर दिया था, ये सबसे अच्छी चीज़ यही है आपके लिए, इसमें देखा कीजिए। तो तुम भी तो अपने आईने को साफ करके तैयारी करो। तुम गदला मैला धूल में अटा हुआ आईना लेकर वापस जाओगे? वापस जाना अटल है, बहरहाल इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वापस जाना है।
جب جانا واپس ہے تیاری کہاں ہے؟ آنا پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور کہنا نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے گا، ادنا درجے کی چیز کرائے گی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن سب کو ان کے امام ہم نے کس کو بنایا؟ یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے امام کس کو بنایا؟ ہم نے کھانے پینے کو امام بنایا، پہننے اوڑھنے کو امام بنایا، دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کو امام بنایا. تو جو سونا جمع کر کے جائیں گے تو سونے سے ان کو داغا جائے گا، ان کے پیشانیوں کو، شرمگاہوں کو. کیا جمع کیا ہم نے؟ ہاں اگر کوئی کسی کی صحبت میں، وہ مشہور واقعہ ہے کہ آخر وقت میں ان کو کسی کا ہاتھ، اس بندے کا ہاتھ اللہ کے دوست کے ہاتھ میں تھا، تو پھر وہ اس کے لیے آسانی قرار پائی. تو ہم یہ پہلے فیصلہ کریں کہ ہم کس سے، کون ہمارا امام ہے. اس دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن پکارا جائے گا تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ. تو وی ہیو ٹو فائنلائز کہ جو ہم نے امام بنائے ہوئے اینٹوں کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، جب تک ان اینٹوں کی دیواروں کو ہم خود نہیں گرائیں گے ہم پانی تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو ہم نے امام کس کو بنایا ہے؟ جس کو ہم پازیٹیو بنائیں گے تو پھر اس کی مثال یہ ہوگی کہ اگر ہم کسی ایسے سے جڑے ہوئے ہیں جو اللہ سے جڑا ہوا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جنگل میں ہرنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، کہیں نہیں جاتا. وہ جنگل میں ہرنی کا جو بچہ ہے اپنی ماں کی طرف جاتا ہے. تو جو لوگ جس سے نسبت رکھیں گے، جس سے قربت رکھیں گے، جس سے عقیدت رکھیں گے، ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے. جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا. اور اگر وہ راسخ ہے، پختہ ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو پھر آپ کی قبولیت کی علامت خراب آئے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ الو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے یہ ہماری زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے. کیونکہ دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری شکل کا بندہ، ہماری جیسے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ بالکل ہمارے. یہ کفار یہی تو کہتے تھے کہ آپ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، کیا فرق ہے آپ میں ہم میں؟ مگر فرق کون سا ہے؟ شاہ کی نظر میں فضیلت فرق ہے. وخاب غوثاً او ادنا کا پیغام ہے. اتنی قربت دی اللہ نے اپنے حبیب کو کہ تیر کو جب کمان میں رکھ کے کھینچا جاتا ہے تو یہ دونوں اس کے جو کمان کے وہ جو سرے ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں کھینچنے کی وجہ سے. تو اس کو عرب میں یہ تمثیل تھی کہ اتنی قربت کا اشارہ. جیسے عرب میں بہت زیادہ جنگ جدال و قتال ہوتا تھا اور بہت سارے مرد مر جاتے تھے، اور دونوں قبیلے جب تھک جاتے تھے تو چوٹیوں پر چلے جاتے تھے اور جا کے کمان کو کھینچتے تھے، کمان کو تیر سمیت کھینچتے تھے، اور دوسرے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے دوسرے ٹیلوں پر. یہ چاہتے ہیں کہ اب قربت بڑھ جائے. اللہ غنی، اللہ غنی. ہم چاہتے ہیں صلح کر لیں، تو صلح کرنے کے لیے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں آپ کے. تو دوسری پارٹی بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو قرآن میں اس مثال کو جو عربوں کے یہاں مروج تھی اللہ نے شامل کر دیا. وخاب قوسین او ادنا، او ادنا جو لفظ ہے وہ دراصل مزید قربت کی علامت ہے. اتنے قریب ہوئے کہ کمان قریب آ گئی، اور ادنا کہہ کر اپنے آپ سے جوڑ لیا اللہ نے. اللہ بہت تفصیل کی بات ہے یہ، بہت اس میں گنجائش ہے بات کرنے کی. قریب قربت تو اتنی تیروں کے کمان جتنی. او ادنا جو قرآن کا لفظ ہے وہ او اس سے بھی کم کر لیا قرآن نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ نے اپنے سے آپ سے اتنا قریب کیا. جب ہی کہا کہ اللہ نے تمام نے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے. تو سنا ہوا دیکھے ہوئے کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ آگے بڑھیں. اور سر اس پہ میاں صاحب کی نعت کا اشار بھی کہ گئے آپ تنہا دنا کی طرف ہی کہ سکتے میں جبریل آئے ہوئے ہیں. کہ جبریل بھی جو ہے نا ایک وقت میں آ کے رک گئے، جبکہ خود نوری مخلوق ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ اس کے اگلا جو مرحلہ ہے نور کا مرحلہ ہے سپیریئر ہے بھائی، اوپر کا ہے. اور محمد عربی کے اندر وہی نور ہے جو سپیریئر ہے. جبریل کے بعد ادنا نور ہے، محمد عربی کے بعد عرفہ نور ہے جو خواب قوسین او ادنا کے مقام تک جا سکتا ہے. کیا بات ہے. نما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یوحا الیہ، اللہ غنی. ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں بے شک تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر مجھ پر وہی آتی ہے، تم پر آتی ہے. تم میں تو بخار آتا ہے، نزلہ آتا ہے، ہاں پیٹ کی خرابی آتی ہے. مجھ پر اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ پیغام آتا ہے. ہر پازیٹیو کام کے بعد برکتیں اور رحمتیں شامل ہوں گی. توفیق عطا. ابلیس کے اثر کی وجہ سے ہر نیگیٹو بات کا خیال بار بار آئے گا، اس کرنے کا، ہر بار اس کو کرنے کا
خیال پیدا ہوگا. یہ ابلیسیت اور رحمانیت کو ڈیفائن کرنے کی بات ہے کہ ہر پازیٹیو عمل کے بعد اس عمل کو دہرانے کا، خدمت کرنے کا، محبت کرنے کا، ایثار کرنے کا، یتامہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کا، ان کے لیے ان کے گزر اوقات کے انتظام کرنے کا خیال بار بار آ رہا ہے تو یہ رحمان کی طرف سے. اور اپنے اختیارات کو نیگیٹیولی یوز کر کے مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے کا خیال آ رہا ہے تو وہ کس کی طرف سے؟ وہ استاد کی طرف سے. ہاں اتنا نہیں مطلب یہ کلیئر کر دینا گارڈ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ابلیس کی طرف سے، نفس کی طرف سے. حیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ویرانے سے کچھ وقت گزار کر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف اس چلے ویرانے میں رہنے بسنے والوں کو مقام و مرتبہ دلا دیا جائے. دلا دیا جائے. مشن کیا ہے؟ مشن ہے ویرانہ. جینیٹیکلی جینیاتی طور پر یہ سب پست ہیں، پست ذہن ہیں، پست اخلاقیات ہیں، پست معاشیات ہیں، ان کے بہت پست ہیں. ان کو مقام دلانے کی محنت اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ پچھلی بات ہوئی تھی کہ جو محنت انبیاء کرتے ہیں، انبیاء فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری اس محنت کا کوئی محنتانہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، انبیاء یہ کہتے ہیں دنیا میں آ کر لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے چھڑاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی محنتانہ نہیں مانتے. اب مجھ سے سوال یہ بنتا ہے کہ تمام انبیاء نے، نوح نے بھی یہی کہا اور ہود نے بھی یہی کہا اور زکریا نے بھی یہی کہا اور شعیب نے بھی یہ کہا کہ ہم تو تمہارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. تو عام انبیاء میں اور امام الانبیاء کا فرق میں نے اجاگر کیا تھا. لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی محنتانہ نہیں مانتے. مگر تخصیص امام الانبیاء کی کیا ہے؟ الا مودۃ ذی القربیٰ. یہ امام اور مقتدی کا فرق ہے. اگر میں اس پہ گفتگو کروں کہ مقتدی اور امام کے فرق میں دیگر انبیاء کا مقام وہ محنتانہ نہیں مانگ رہے، اللہ ہمیں دے گا کافی ہے. مگر امام الانبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے جو محنت کی ہے، تم بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے، تم کعبے کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، تم اپنے گھروں پر راتیں گزارنے کے لیے جھنڈے لگا کر پہچان پیدا کرتے تھے، سب یہی کرتے تھے. تو ان کو اس مشکل سے نکال کر اللہ کے قریب کرنے کا اعزاز جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہارے میں محنت کی ہے، اس کا کوئی محنتانہ نہیں. اللہ یہاں پہ تخصیص ہے، پورے قرآن میں ایک مقام پر بتی ہے اللہ مودۃ ذی القربیٰ فرما کر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا. محمد علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ اللہ مودۃ ذی القربیٰ، کہ قرابت داروں سے محبت کی پابند کیا اللہ نے. ہم پابند ہیں؟ ہم ہیں پابند؟ تو ہم کس منہ سے منہ دکھائیں گے، کس منہ سے جا کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمیں اس بات کا احساس ہے. تمام ریزہ سیلز کو 800 ٹریلین سیل ہیں برین میں. خدا یہ چاہتا ہے دنیا میں کعبے کی تشکیل اس لیے کی گئی کہ تم سب ایک طرف ہو جاؤ، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں ہو، مگر ایک رخ پر آؤ. اس میں کیا میسج چھپا ہوا ہے؟ کالے پتھر کے گھر کو ہاتھ لگانے کا میسج چھپا ہوا ہے. ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے، ستو اور پانی لے کر صحرا میں نکل گئے، خرگوش کا، لومڑی کا شکار کرتے تھے. ایک دن ایسے لیٹے ہوئے تھے، ریت تھرا میں ریت پر لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان پر کروڑوں ستارے جلوہ گر تھے. حضرت حمزہ کے دل میں خیال آیا کہ ان سب کا بنانے والا، یونیورس کا بنانے والا اس پتھر کے گھر میں رہتا ہوگا. تو جواب آ گیا نہیں، اس پتھر کے گھر میں نہیں رہ سکتا وہ. اس نے اپنے فرستادوں کو بھیج کے بتایا کہ میں کہاں رہتا ہوں. میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، میں دکھیوں کے ساتھ ہوں. یہ پیغام کس کے ذریعے فرستادہ جن کو بھیجا اللہ نے ان کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ تمہیں تو سمبلائز کرنے کی. ہاں، بات وہی ہو گئی کہ 800 ٹریلین سیل ہیں، اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. تربیت یہ ہے، صحبت یہ ہے، نسبت یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ان تمام کو ایک رخ پہ کر دو. جیسے تم ان تمام کو ایک رخ پہ کرو گے تم تعلق باللہ کے مزے پہ آ جاؤ گے. ریزہ جمع ہوتا ہے نا، جب سونار کام کرتے ہیں تو بہت سا سونے کا ریزہ جمع ہو جاتا ہے. وہ سب کو جمع کر کے پگھلا کے اس پہ سکے کی تصویر بنا دیتا ہے. تم اپنے خیالات، بکھرے ہوئے خیالات کو جمع کر لو اور اس کو پھر شاہ کی تصویر اس پہ چھاپ دو، تم شاہ سے قریب ہو جاؤ گے. چلے یہاں تو بات مخالفین کی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی مخالف بھی ہے، یہ بہت انتہا کی بات ہے. یہ مخالفین تو مخالفین، اگر کوئی بلم باعور جیسا مخرب بھی ہے جس نے محنت کر کے مقام بنا لیا ہے، اس کو بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ میرے دوستوں کے ساتھ حد سے تجاوز کرو. اس کو بھی اختیار نہیں دیا. ٹھیک ہے تم مجھ سے قریب ہو مگر فلاں، ہاں
تو بات آگے بڑھ جائے گی. کیا محمود غزنوی نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس نے ہیرے جواہرات چرا کر بھی رکھے ہیں کمرے میں بند کر کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرا محبوب ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. یہ مولا علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ خونی رشتے سے فکری رشتہ مضبوط ہے. خونی رشتے کے سارے کردار مکہ میں موجود تھے, مگر فکری رشتے کے نتیجے میں بلال حبشی حبشہ سے چل کر آ گئے, سلیمان فارسی فارس سے چل کر آ گئے, صہیب رومی روم سے چل کر آ گئے, اور فکری طور پر مناسبت ہونے کی بنیاد پہ قریب ہو گئے. اور جو بڑے بڑے نام جو مکے کے باسی تھے اور قریش کے لوگ تھے اور رشتہ داریاں بھی تھیں, وہ محروم ہو کر رہ گئے. تو یہ مولا کا جو قول ہے کہ خونی رشتے سے فکری رشتہ بڑا رشتہ ہے. ہم اور آپ خونی رشتے کے مقابلے میں فکری رشتے سے جڑے ہوئے ہیں نا, ہماری فکریں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں. تو اس فکر کی بنیاد پہ مختلف خاندانوں سے, مختلف قبیلوں سے, مختلف خانوادوں سے ہم جو ہے ہمارا تعلق ہے, مگر فکری طور پر ایک مقام پر, ایک پلیٹ فارم پر ہیں. یہ فضیلت کی بات ہے. جسم کا فنا ہونا روح کا فنا ہونا نہیں ہے. جسمیت کو فنائیت ہے, روح کو فنائیت نہیں ہے. آپ نے جسم کو جلا دیا, ٹھیک ہے, جلا دیا, ٹھیک ہے, جلنے والی چیز جلا دیا, وہ روح کو آگ نہیں جلا پائے گی. آگ ادنا مخلوق ہے اور روح عرفہ مخلوق ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی ادنا کسی عرفہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, یہاں پر بہت اہم بات ہے. کوئی کہے کہ نہیں میں خود ہی چلا جاؤں گا, میں چلا جا بچوں خود ہی جام مزید کر, مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں, جو میرے خواص ہیں ان کے ساتھ قربت اختیار کرو تاکہ تمہارے حصے میں بھی قربت آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ جو تنہا اس راستے پر چلے گا وہ الجھ کر بہک کر رہ جائے گا, اسے کبھی راستہ نہیں ملے گا. اور جو کسی کی معیت میں سفر کرے گا وہ منزل شناس کی ہمراہی ہوگا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. نسبت ہوگی یوسف کے کرتے سے یعقوب کی آنکھیں روشن ہو رہی ہیں. یہ نسبت ہے نا, یوسف کے کرتے کے لمس میں وہ فریکوینسی ایکٹیویٹ ہو گئی جس نے یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کو روشن کر دیا. عیسیٰ ابن مریم کے قدموں میں اللہ نے طاقت دے دی کہ مردے کو ٹھوکر مار کر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی کا سب سے نچلا حصہ اور اس کی حیات کا آخری سرا یہاں متحرک ہو جاتا ہے نبی کے قدموں کی ٹھوکر سے. مثنوی شریف انبیاء کی حرمت و عظمت کو نمایاں کرنے کی کتاب کا نام ہے. مثنوی شریف اہل اللہ کے تعلق باللہ کے منزل پر جو ہوتے ہیں ان کی حرمت کی حفاظت کی کتاب کا نام. انبیاء اور اولیاء لوگوں کے درمیان تو ہیں لیکن لوگوں سے جدا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جیسے روح ہمارے اندر ہے مگر اب وہ نظر نہیں آتی ہے. ہاں, جو محنت کریں, محنت شاخہ کے نتیجے میں ان کی ایکٹیویشن ہو جائے تو پھر وہ روح کو دیکھنے جیسے ہو جاتے ہیں. قرآن کا مضمون کیا ہے؟ یسألونک عن الروح, پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کا علم تمہیں قلیل علم دیا گیا ہے عمومی طور پر. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ روح ہے اور حرکت ہے, مگر جو محنت کرتے ہیں تو روح کی تصرف کو دیکھنے جیسے پھر وہ ہو جاتے ہیں. جن میں کثافتیں کم ہو جائیں گی, لطافتیں بڑھ جائیں گی, وہ روح کا مشاہدہ کر سکیں گے. اور جن میں دنیا طالبی الوؤں کی طرح رہے گی وہ کبھی بھی باز کو, روح کو پہچان نہیں پائیں گے. ہمارے اجسام تو ایسی رہیں گے مگر ہماری فکروں میں تنوع پیدا ہوگا, ندرت پیدا ہوگی, مقبولیت پیدا ہوگی, خدا سے قربت پیدا ہوگی. یہ اس نشست کا مقصد ہے بنیادی طور پر. اللہ کے مقربین کی دل آزاری اگر بعض نما بھی کرے گا, بالکل جیسے قرآن سے کون سی پھر حوالے آ گئے, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت ہود, سورہ ہود میں جو ہے بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں. یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے, اسی طرح حضرت نوح کا ہے. زادے ہیں برادران یوسف, یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, نبی زادے ہیں, مگر دل آزاری کس کی کر رہے ہیں؟ مقرب کی دل آزاری کر رہے ہیں. جو اللہ کے ہاں محبوب ہے اس کی دلداری کر رہے ہیں. تو سارے ماتوب ہو گئے, گھر میں روٹیوں کی لالے پڑ گئے, تو تھیلا لے کر کس کے پاس گئے؟ خالی اپنے بھائی کے پاس, اپنے مقرب کے پاس, اللہ کے مقرب کے پاس. دنیاوی اعتبار سے بھی روٹیاں لینے کے لیے وہاں بھیجا گیا ان کو, گو کہ وہ نبی زادے ہیں. جب نبی زادوں کے لیے رعایت نہیں ہے تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کی دلداری کریں اور ان کے لیے رعایت نکلے؟ حقیقت بے پاسبل, کیسے ممکن ہے یہ بات؟ اپنے سوالات سے انہیں زج کریں گے, دکھی کریں گے, ان کا امتحان لیں گے. کسی دنیا دار کو حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے کسی مقارب, کسی دوست کی آزمائش کرے؟ کبھی بھی نہیں.
ہے گنجائش رکھی اللہ نے؟ قطعی نہیں رکھی ہے۔ جو معراج کا واقعہ آ گیا کہ اس سے چاند ستارے تو اڑ رہے چاند ہیں، ستارے تمثیلی ہے، تمثیلی ہے، اور پھر فرشتہ جو مقرب ترین فرشتہ جس کو وحی لانے کی اور پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ پیچھے رہ جائے گا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس سے اگلی منزلوں کے لیے۔ تو یہ درجے پہ درجہ ہے۔ بالکل بے شک، چاند اور ستارے تک کی مثال دے دی کہ وہ چاند اور سورج بھی نیچے ہیں، وہ پرواز کر رہے ہیں، مگر آپ کی پرواز ان دونوں سے کہیں فروتر ہے، ان دونوں سے کہیں بلند تر ہے۔ خدا اپنے بندے کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بالکل ایسی بات ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندے اور ہیں اور اللہ کا مخصوص بندہ اور ہے۔ عام بندے ہیں، عبدہ و رسولہ کا فرمایا، تو اب بندے اور رسول ہیں، تو عبدہ اللہ نے اپنے سے نسبت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا بندہ۔ تو وہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ان سراپا انتظار عام منتظر، کہ عام بندے دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، اور عبدہ جو ہوتا ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، خدا اس کا انتظار کرتا ہے۔ یہ محدودیت نہیں ہے، یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہر بندہ عبدہ کی منزل پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عشق کرنے والا ہر بندہ عبدہ کے مقام پر فائز ہے۔ خدا جس کا انتظار کرتا ہے، کن معنوں میں کہیں گے بات، خدا اس کی فلاح کے لیے احکامات جاری کرتا ہے، خدا اس کے سکون کے لیے احکامات جاری کرتا ہے، خدا اس کی سربلندی کے لیے احکامات جو ہے۔ کیا محمد عربی کے امت میں کیسے کیسے گزرے ہیں برگزیدہ وجود، جن کی دل جوئی اللہ نے کی، خانوادے سے بھی اور تعلیمات کے نتیجے میں بھی کیسے کیسی ہستیاں عالم وجود میں آئیں، عالم بشریت میں آئیں، کہ وہاں تو یوسف کو دیکھ کر عورتیں انگلیاں کاٹ رہی ہیں، یہاں محمد کو دیکھ کر لوگ گردن کٹانے پہ تیار ہیں۔ محمد کو دیکھ کر لوگ اپنی گردنیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ سارے عبدہ کی منزل پر ہیں، خدا جن کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ ایسے کسی بھوکے پیاسے کو کسی سخی کی خوشبو آ جاتی ہے، یا زکوٰۃ دینے والوں پہ مسکین ان کی خوشبو سے ان کے پاس پہنچ کے زکوٰۃ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ کیسی خوبصورت مثالیں ہیں یہ سخی کے لیے مسکین اللہ نے بنائے، مسکینوں کے لیے سخی اللہ نے بنائے، تو اس سے بڑھ کر کون مہربان ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر کون حکمتوں کو جاننے والا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اعمال کی قبولیت آپ کے قلوب کا اطمینان، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کسی عمل کے بعد بے چینی بڑھ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہم اس راستے پر نہیں ہیں جس پہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ قضا و قدر کا مضمون بھی کلیئر کروں گا ابھی میں تو، مگر اگر کسی کام کے بعد، کسی عمل کے بعد، کسی کاوش و کوشش کے بعد، کسی صحبت کے بعد اطمینان قلب میسر آ رہا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے جواب ہے۔ بالکل، ہم جس دائرے میں ہیں یہ انتہائی مٹی والا دائرہ ہے، ہم عرفانی دائرے میں نہیں ہیں، ہم نورانی دائرے میں نہیں ہیں، ہم روحانی دائرے میں نہیں ہیں، ہم تو اس ادنا دائرے میں، اس ادنا دائرے کے مطابق وہ جو آواز ہے بالکل ایسے ہم مردہ ہیں، اسرافیل کی سور کی آواز سے ہم جاگ پائیں گے، آواز سے مردے زندہ ہو جائیں گے اسرافیل کی آواز سے۔ تو یہ آواز کی جو فریکوینسی ہے، اس کو محسوس کرنے کی جو ڈیوائس ہے، کار خیر قضا و قدر کے قوانین کو سمجھ کر چلنے والے اس آواز کی لذت کو محسوس، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میسج نہیں آیا مگر قرن سے خوشبو آ گئی، ویسے خرنی کی خوشبو آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو آ گئی۔ تو خوشبو اور آواز یہ لطیف چیزیں ہیں، لطافتوں کی منزل پر ہیں، اور لطیف نفوس کے لیے اللہ نے اس کو مختص کیا ہے۔ لوگوں کا مشاہدہ کریں، مولانا کی ہر بات وہی نظر آئے، جب بالکل ایسا ہی، کمر جھک گئی، طاقت ختم ہو گئی، شہوت ختم ہو گئی، عمل ختم ہو گیا، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے جاگ جاؤ نا بھائی، تم جوانی کو شہوت کی نظر کرنا چاہتے ہو، تم جوانی کو اپنی خواہشات کی نظر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی اس عطا کو اتنا ہلکا بیچ رہے ہو۔ ہاں، اللہ کی اس عطا کو جو تمہیں اللہ نے دی ہے جوانی کے روپ میں، شڈول جسم ہے، طاقت توانائی ہے، آنکھیں روشن ہیں، ارادے پختہ ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کو کہاں خرچ کر رہے ہو؟ جدید دور کے علوم نے
مخلوق خدا کو, اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر کے اس راستے پر بھیجے. ہم جینیٹک کوڈ کے مطابق نسل در نسل یہی دیکھ رہے ہیں, ابھی پیدا ہوئے, پھر بڑے ہوئے, پھر بالغ ہوئے, اس کے بعد سب سے بڑا شوق ہوتا ہے شادی بیاہ ہو جائے. ہم اسی راستے پہ رہیں گے. اللہ کی پہچان جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, فری آف کاسٹ دیا ہے, اس کی طرف کب ہم دیکھیں گے؟ کون دکھائے گا, کون دکھے گا؟ ایک راستے پہ سارے بہہ رہے ہیں, پھر وہ 4-5-6 بچے پیدا کر لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ ان کی پڑھائی میں مصروف ہو جائیں گے. یعنی کہ جینے والا جسم کو غذا, میں نے کل بھی کہا کہ ہم پورے ہفتہ جسم کو غذا دے رہے ہیں, ایک دن ہم روح کی غذا کے انتظام کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں. پورا ہفتہ ہم لنگر کھاتے ہیں, نہاری, کوفتے, کلیجی, پائے, سب شوق کے مطابق کھاتے ہیں, پیتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا جو اس پورے سسٹم, اس ہاتھ کو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کون چلا رہا ہے؟ روح چلا رہی ہے. اس کا انتظام کب کریں گے؟ ہم کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ کون کیوں نہیں بتا رہے بتانے والے کہ تمہارے اندر جو سب سے اہم فیکٹر ہے اس کے لیے جب اللہ نے راستہ متعین کیا ہے اس کے مطابق چل کر غذا دو اس کو, تو کون دے رہا ہے غذا؟ اس کا نام بتائیے. کون سا سسٹم ہے جو انسان کو اس کی اصالت یاد دلا رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ نہیں ہے. الحمدللہ یہی مقصد ہے, یہی مقصد ہے. تو ایک فکر کی نئی ڈیوائس ایکٹیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک نیا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اپنے سسٹم میں. بھائی ہر بچہ جانتا ہے کہ مختلف ایپ ڈاؤن لوڈ کرے بغیر ہمارے تقاضے نہیں پورے ہو رہے. آج کل جوتے لانے آئے تو فلاں ایپ ڈاؤن کرو, لنگر منگوانا ہے تو فلاں, پیزا منگوانا ہے تو فلاں. یہ سب جانتے ہیں. نہیں جانتے تو اس روح کی ایکٹیویشن کے سسٹم کو نہیں جانتے. وہ ہمیں نہیں پتا. ہم ایسے ایسے آگے پٹکا کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا. ارے بھائی جب تم سارے علوم سیکھ رہے ہو, اور کل ایک بہت زبردست بات سامنے آئی کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف علم قرب ہے. تصوف کی نئی شرح سامنے آئی کہ تصوف علم قرب کا نام ہے. اس سے پہلے میں کہا کرتا تھا تصوف بجز خدمت خلق نیز, تسبیح و سجادہ و دلق نیز. تصوف جو صرف خدمت خلق ہے, یہ تسبیح, بیٹھنے کی جگہ اور اون کے کپڑے نہیں ہیں. ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آئی کہ تصوف دراصل اللہ سے قربت کے علم کو سیکھنے کی کیفیت کا نام ہے. ہاں, کتنی زبردست ڈیفینیشن ہے یہ کہ تصوف اللہ سے قربت اختیار کرنے کے علم کو سمجھنے کی کیفیت کا نام ہے. اور کرے تو اندازہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت میں برکت دے دی ہے. ہمارے معاملہ آہستہ آہستہ ہم ایک ایسے کنال کے اندر یا ایسی سرنگ میں سفر کرنے جیسے ہو جائیں گے جہاں بہت سی نیگیٹیوٹی خود بخود دور ہو جائے گی, اور آپ کے لیے وقت میں برکت ہے, معاملات میں آسانی ہے, وسائل بے دریغ آپ کی طرف آ رہے ہیں, اور اہل اللہ سے محبت کے نتیجے میں مخلوق خدا آپ سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو رہی ہے. یہ سب آپ دیکھتے چلے جائیں گے. جب راستے پہ آئیں گے تو دیکھیں گے نا. آپ تو الجھے ہوئے دنیا کی لذات میں, منہ کے شوق میں, ہاں, جو اپنی لذات میں مصروف ہے نا, اس سے ذرا دستبردار ہو. چھوڑنے کو نہیں کہا گیا. لا رہبانیت اسلام فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. کونے میں چھپ کے بیٹھنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو پریکٹیکلزم کا نام ہے. عمل کریں, عمل کے نتیجے میں رد عمل سامنے آئے گا. وہ اللہ کی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو جدوجہد کریں گے انہیں راستہ اللہ دینے پر قدرت رکھتا ہے. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. میں حسن صاحب سے درخواست دیتا ہوں یہی ہے کہ ہماری فکروں کو مہمیز دیا جائے اور ہماری فکروں کو جلا بخشی جائے. ہماری فکروں میں وسعت پیدا ہو, ہمارے قول و فعل میں جو ہے پختگی پیدا ہو, اور ہم اللہ کو پہچاننے کے اس عمل میں اس طرح سے ثابت قدم رہ سکیں جو رہنے کا حق ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب عبادتوں, ریاضتوں, کثر نفسی کی وجہ سے تمہارے وجود میں لطافت پیدا ہو جائے گی, تو پھر تمہاری روح تمہارے وجود کو اٹھا کر جہاں چاہے گی لے جائے گی. روح لے جائے گی کس کو؟ جسم کو. جسم اتنا نفسانی خواہشات کی وجہ سے اتنا بھاری ہے کہ اس کو کیری کرنا مشکل ہے. اور جیسے جیسے وہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے نیگیٹو میسیجز, تو لطافت, ہلکا پن پیدا ہو جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں مومنانہ شان یہ ہے کہ جہاں تک مومن کی نظر جائے مومن کو خود وہاں تک پہنچ جانا چاہیے. ایک مثال ہے, مومنوں کے سرخیل, مومنوں کے سردار, مومنوں کے نبی نے اپنے وجود کے ساتھ اللہ کے دربار تک کی حاضری کی ہے نا. اللہ اپنے وجود کے, یعنی کہ جو آیت ہے سورہ 15ویں پارے کی, اکثر یہ بحث ہوتی ہے جو کہ کسی کام کی نہیں ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر معراج ہوئی. اگر آپ کی معراج روحانی طور پر ہوتی تو کمال نہ ہوتا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. عبد جو ہے روح اور جسم کے مرکب کا نام عبد ہے. روح الگ ہے, بدن الگ ہے. جب خدا ان کو ملا دیتا ہے تو وہ عبد ہے.
تو اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، تو اس کا مطلب ہے جسم بھی آپ کا سفر معراج میں تھا، اور خواب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر جسمیت کے ساتھ وہاں پر خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو ہمیں اس سفر کی تیاری کی یہ محنتیں جو ہیں خدا اس کو سفل کرے، ہندی لفظ آ گیا اس کو ذہن میں، خدا اس میں کامیابی عطا کرے، خدا ہمیں سرخرو کرے، خدا اپنے راستے پر استقامت عطا کرے، اور بہترین معاونین اور مددگار ہمیں مہیا کرے، اور بہترین اہل اللہ کی مقربین کی پشت پناہی ہمیں عطا کرے، تاکہ ہم اس سفر کو احسن طور پر ادا کر سکیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں اور اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں، معاشر نہیں بلکہ روز کی بنیاد پر۔ دوستو یہ بات ہے، روز کی بنیاد پہ، ایوری ڈے روزانہ کی بنیاد پہ محاسبہ اور اس کے نتائج پر غور اور اس انداز پر اپنے آپ کو ڈالنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔